پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو تو چھوڑ دیں، آپ تو انسانیت کے درجے سے بھی گر گئے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں پولیٹیکل رائیولری ہے، ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، ہم فگرز لے کر بیٹھے ہیں، ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم کوئی کسی کے اوپر بات نہیں کر رہے۔ آپ کہتے رہے ہمیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، مجھے یہ بتا دیں آج تو ہمارے سامنے فگرز ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی کم ہوئی ہے، آج تو ہمارے سامنے فگرز ہے کہ آپ کی انڈسٹریل گروتھ نہیں ہو رہی ہے، اور فیکٹ فجنگ کی ان کی صورتحال اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ہر چیز کے اندر جھوٹ۔ لیکن بیسیکلی ہم ان سے ایکسپیکٹ کیا کرتے تھے؟ جو 17 سیٹوں والی حکومت ہو وہ کس بات پہ سچ بولے گی؟ مجھے یہ بتا دیں، یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گروتھ ہے، پہلی سیمائی میں 1.37%، دوسری سیمائی میں 1.53%، تیسری سیمائی میں 2.4%، چوتھی سیمائی میں آپ کی 5.5% کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی 3 مہینوں میں آپ نے کون سا ایسا کام کر دیا ہے جبکہ ساری آپ کی کراپس کم ہو رہی ہیں، ایگریکلچر کے اندر بجلی کی جو آپ کی یوٹیلائزیشن ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ مطلب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کون سی انڈسٹری ہے جو بجلی کے بغیر چل رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ کیسے مارنا ہے؟ آپ نے جو بندہ 100 روپے کے اوپر اپنے موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈلوائے گا، اس نے تو آپ کو پیسے دینے ہیں ٹیکس لیوی کی صورت میں، کاربن لیوی کی صورت میں، لیکن جو اشرافیہ ہے وہ 111 کمپنیز ہیں، ان سے آپ نے کچھ بھی وصول نہیں کرنا، اور اس پر آپ ہمیں کوئی جواب بھی نہیں دینا چاہتے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کی پالیسیز کی وجہ سے آپ کی ساری فصلیں ڈوب گئی ہیں، اور اس پر ان سے سوال کریں تو آپ کہیں گے مافیا ہے۔ انڈسٹری کی گروتھ کا مطلب میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، آپ چوری سے تو آئے تھے، ڈکیتی سے تو آئے تھے، لیکن آپ ابھی بھی ہیرا پھیری سے بھی باز نہیں آ رہے۔ آپ اپنی معاشی ناکامیوں سے کا تو کر چکے ہیں، عوام بھگت رہی ہے، لیکن آپ اپنی چیزوں سے باز نہیں آ رہے۔ پہلی سیمائی کے اندر گروتھ جاتی ہے نیگیٹو کے اندر، 0.91 کی گروتھ، نیگیٹو 0.91 میں آپ کی جو ایل ایس ایم ہے وہ آپ شو کرتے ہیں، دوسری میں بھی آپ 0.99 نیگیٹو 0.99% میں شو کرتے ہیں، تیسری میں نیگیٹو 1.14 میں کرتے ہیں، اور آخر میں آپ ہمیں گروتھ کیا دکھا رہے ہیں ایل ایس ایم کی؟ 4.7%۔ مجھے یہ بتا دیں یہ کون سے فارمولے استعمال کریں، یہ کون سی، پہلے تو ہم وہ ڈارمینکس کہتے تھے نا، اب تو یہ جو اورنگزیب صاحب آئے ہیں مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتا دیں قومی اسمبلی کی کیا ورتھ رہے گی، کیا اوقات ہے اس اسمبلی کی؟ وہ سوائے ایک سفید ہاتھی کے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ 2 سالوں میں ان کے اخراجات جو ہیں 6.9 ارب سے لے کر 16.29 ارب تک آ گئے۔ مجھے یہ بتائیں وہ کون سا عوامی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں؟ وہی کام کر رہے ہیں جی نیب میں ایسی انسٹالیشنز کر دو، یا یہاں پر 26ویں ترمیم پاس کرا دو، یا جو بلز انہیں سوٹ کرتے ہیں آپ سارے وہ بلز لے کر آ رہے ہیں، سارے وہ فگرز لے کر آ رہے ہیں۔ مجھے کوئی ایک ایسا قانون اس اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی ہو، فیڈرل اسمبلی ہو، پاس ہوا دکھا دے جس بل سے عوام کو کوئی فائدہ ہو، عوام کو کوئی ریلیف ہو، یہ ایک دکھا دے ہمیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مجھے یہ بتائیں بجٹ کے اندر آپ ترقیاتی سکیمز رکھتے ہیں، اور آپ صحت کا کوئی چیز، آپ صحت کی کوئی نئی سکیم رکھتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسپیشل الاؤنسز دے رہے ہیں، اور اسپیشل الاؤنسز کا بھی آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، اور آپ سے جب سوال ہوتے ہیں تو آپ صحافیوں کو بھی اس کے اوپر آپ سیٹسفائی نہیں کر پاتے، ہمیں تو چھوڑ دیں۔ پھر میں آپ سے سب سے زیادہ جو حملہ ہوا ہے وہ کسان کے اوپر ہوا ہے، اور اس کے بعد جو حملہ ہوا ہے وہ عوام کے اوپر ہوا ہے۔ آپ نے کاپی پیسٹ کرنا تھا آئی ایم ایف کا بجٹ، یہاں پر جب بات ہوتی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانی ہیں، پینشنز میں اضافہ کرنا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، اچھا جی پوری دنیا میں چلیں، اب تو یہ 3rd ورلڈ وار کی وجہ سے یا جو ایران اور اسرائیل کی وار کی وجہ سے کوئی تیل کی پرائسز کے اندر انکریز ہوا ہے۔ مجھے یہ بتا دیں اس سے پہلے تو آپ 100 روپیہ عوام کی جیبوں سے لے رہے تھے 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر، اب آپ دوبارہ ہم سن رہے ہیں کہ آپ اس کو انکریز کرنے لگے ہیں، یا آپ اب اگین وہی کریں گے جی ہم سوچ رہے تھے لیکن وزیر اعظم نے نہیں کیا۔ تو دیکھیں عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں۔ پاکستان تحریک انصاف پوری عوامی مہم چلانے لگی ہے، عوامی مہم میں ہم لوگوں تک جا کر ان کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کی جیبوں پر ڈاکہ مارا گیا ہے،
آپ کے جتنے فگرز ہیں جو آپ یہ کلیم کرتے ہیں، پیاز کتنا مہنگا ہوا، آٹا کتنا مہنگا ہوا، بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، ہم عوام کی زبان میں گلی گلی جا کر عوام کو یہ بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے آپ کا مینڈیٹ چھینا، اب اس کے بعد آپ سے جینے کا حق بھی چھیننے لگے۔ میں ابھی کمپلیٹ کروں بھائی، میں اس کے بعد کوسچن، میں ابھی پریس کانفرنس کمپلیٹ کروں۔ تو ہم بالکل اس پر کیمپین کرنے لگے ہیں۔ پی ٹی آئی کسی صورت عوام سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم گلی گلی یہ مہم چلانے لگے ہیں، آپ ہم پر ایف آئی آرز کاٹیں، آپ ہم پر جیلوں کے دروازے کھولیں۔ پی ٹی آئی پنجاب اس وقت تیار ہے اور ہماری پراپرلی ہم نے اپنی کیمپین کے لیفلیٹس تیار کرنی ہیں اور وہ صرف عوامی ایشوز پر ہوں گے۔ میں جو آگے کا ہے ہم آپ کو بتا دیں، دیکھیں پچھلے 9 اپریل کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر جس طرح کی فسطائیت، جس طرح کا ظلم، جس طرح کا جبر ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم میں سے کسی کی زندگی کبھی بھی اتنی آسان نہیں رہی ہے کہ ہم یا عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں یا جیلوں میں رہے ہیں اور یا پھر ہمارے گھروں پر ریڈ ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان ایک سیاسی حقیقت کے طور پر آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ عوام نے ہمیں ووٹ دے کر منتخب کیا، آپ مانے نہ مانے، لیکن آج بھی اس وقت ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ آپ کسی چیز سے بھی مکر نہیں سکتے ہیں۔ تو ہم عوامی ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وزیر اعظم، جو ملک کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، ہر گلی گلی محلے میں ہم جا کر بتائیں گے کہ جس قدر 46 ڈگری کی گرمی کے اندر خان صاحب کے سیل کا پنکھا بھی بند رہتا ہے، انہیں باسی کھانا دیا جاتا ہے، ان کے جو رہنے کے حالات ہیں وہ بھی نہایت بہت ہی ناقص ہیں۔ یعنی جو عام مینول کے لحاظ سے ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جیل مینول کے لحاظ سے ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ دیں۔ ہم میں سے جتنے لوگ بھی جیلوں میں رہے، مجھ سمیت، آپ نے 8 گھنٹے پریزن وینز میں اس تپتی دھوپ میں ہمیں رکھا، ہم نے اف تک نہیں کی، صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم آئین اور قانون کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اس ملک میں جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے کوئی کرپشن کے پیسے نہیں بچانے تھے، ہم نے کوئی ایون فیلڈ بلاول زرداری ہاؤس یا ہم نے کوئی جاتی عمرہ یا اپنی ملیں نہیں بچانی تھی، اس کے باوجود ہم نے کبھی آ کر یہ رونا نہیں رویا۔ لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ جو وزیر اعظم خان کے ساتھ، ہمارے سیاسی قائدین، ہمارے سیاسی کارکنوں کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ سلوک ہو رہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہے۔ یہ تو آپ سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو تو چھوڑ دیں، آپ تو انسانیت کے درجے سے بھی گر گئے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں پولیٹیکل رائیولری ہے، ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، ہم فگرز لے کر بیٹھے ہیں، ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم کوئی کسی کے اوپر بات نہیں کر رہے۔